بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام سلطان محمود غزنوی ہے۔ ان کا یہ مشہور واقعہ ہے ان کے غلام کا کہ ان کا ایک غلام تھا ایاز، اور یہ بادشاہ سلامت کا چہیتا اور لاڈلا غلام تھا۔ اس لیے اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ کا منہ چڑھا غلام ہے، اور محمود غزنوی اس غلام کو بڑے بڑے لوگوں پر ترجیح دیتے تھے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ محمود غزنوی بڑے بڑے امیروں اور وزیروں کی بات اتنا نہیں مانتا تھا جتنا ایاز کی بات مانتا تھا۔ محمود غزنوی نے چاہا کہ ان وزیروں اور امیروں کو دکھاؤں کہ تم میں اور ایاز میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کہیں سے تحفے میں ہیرا بادشاہ سلامت کے پاس آیا، اور یہ ہیرا بہت بڑا قیمتی اور خوبصورت اور بے حد شاندار تھا۔ تو وزیروں نے اور امیروں نے اس ہیرے کو دیکھا اور اس کی تعریف کی۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، تو بادشاہ سلامت نے ان وزیروں اور امیروں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ تم نے یہ ہیرا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے دیکھا، بہت ہی خوبصورت اور شاندار ہیرا ہے، اور پوری دنیا میں اس کی نظیر موجود نہیں، یعنی اس جیسا ہیرا کہیں بھی نہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے وزیر سے کہا کہ تم یہ ہیرا زمین پر پٹخ دو۔ تو وزیر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو آپ کا یادگار تحفہ ہے، آپ اس کو توڑوا رہے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس ہیرے کو نہ توڑوائیں۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسرے وزیر کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم اس ہیرے کو پٹخ کر توڑ دو۔ تو اس نے بادشاہ سے معافی مانگی، بادشاہ سلامت، میں اس ہیرے کو نہیں توڑوں گا، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اس ہیرے کو توڑوں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اسی طریقے سے بادشاہ نے تمام وزیر اور امیر سے اس ہیرے کو توڑنے کا حکم دیا۔ تو سب نے معافی مانگ لی اور توڑنے سے معذرت کر لی۔ اب آئی باری ایاز کی، جو بادشاہ سلامت کا چہیتا اور لاڈلا غلام تھا ایاز۔ تو بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور ایاز سے کہا کہ تم اس ہیرے کو توڑ دو۔ تو ایاز نے اس ہیرے کو توڑ دیا۔ تو بادشاہ سلامت نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے اس ہیرے کو کیوں توڑا؟ یہاں پر اتنے بڑے بڑے وزیر اور امیر اور عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ اس ہیرے کو توڑو تو ان کی ہمت نہیں ہوئی
اور انہوں نے توڑنے سے انکار کر دیا، کیا یہ سب پاگل تھے جو تم نے اس ہیرے کو توڑ دیا؟ تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ تم نے اس ہیرے کو کیوں توڑا؟ تو اب ایاز نے کیا جواب دیا، اور پھر جواب سننے کے بعد بادشاہ نے ایاز کے بارے میں لوگوں سے کیا کہا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بادشاہ سلامت کو ایاز نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہیرا ہے، چاہے اس کی قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر ٹوٹ جائے تو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور آپ کے حکم کو اس ہیرے سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ اس ہیرے کو ٹوٹنے کے مقابلے میں حکم ٹوٹنا زیادہ بری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیرا ٹوٹ جائے لیکن آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ سمجھتے ہوئے میں نے اس ہیرے کو توڑا ہے۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے ان وزیر اور امیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں اور ایاز میں یہ فرق ہے کہ تم سے اگر کسی کام کو کہا جائے، اگر کسی کام کا حکم دیا جائے تو تم اس کام کے اندر حکمت اور مصلحت نکالتے ہو، اور یہ ایاز تو حکم کا بندہ ہے، اس سے جو کام کہا جائے تو یہ کر بیٹھتا ہے، اس کے سامنے حکمت اور مصلحت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ السلام علیکم۔